میرے بہت سے مخلص احباب ہیں، انہوں نے بھی مجھے فون کیا، ارے کہ مولانا آپ نے ایسی بحث چھیڑ دی ہے اور اس سے بڑا ہنگامہ اور انتشار ہے، اور اسی طرح جو بات میں نے نادم صاحب کے بارے میں کہہ دی اس پر بھی بے چینی کا اظہار کیا۔ تو میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ کیا علم ختم ہو گیا دنیا سے؟ اب تحقیق کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اب حدیثیں نہیں پڑھی جائیں گی، کہ اب قرآن کی آیتیں بھی بند کر دی جائیں گی، سب چیزوں کو پابندی لگ جائے گی؟ کیا یہودی احبار اور رہبان والا رویہ اختیار کیا جائے گا کہ ایمان ہے تورات پر لیکن نہیں مانتے ہیں، اور انبیاء کو قتل تک کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف پوری فضا بناتے ہیں؟ کیا یہی نہیں ہوا جب ایک تعداد نے اہل حق کے خلاف بغاوت کی اور بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، بدری صحابہ کو قتل کیا؟ تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے صحابہ ہیں، جن کی صحابیت اور جن کی امانت اور دیانت اور صداقت متفق علیہ ہے، ان کے بارے میں یہ طبقہ جو ہے یہ حساس کیوں نہیں ہوتا؟ ان سے اس کا تعلق کیوں نہیں کہ جو ان کے خلاف عمل کرے، جو عمار کا قاتل ہو، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ جو عمار کا قاتل ہے وہ جہنمی ہے، وہ ابو الغادیہ تھا۔ تو یہاں پر صحابہ کی محبت کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ وہ حضرات صحابہ جن کی ایمان کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور جن کو بڑا مقام اللہ نے دیا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے مقامات بیان فرمائے ہیں، ان کے بارے میں یہ طبقہ کیوں حساس نہیں ہوتا؟ جن کو شہید کر دیا گیا، حضرت حجر بن عدی اور ان کے صحابہ کو صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ حضرت علی کو گالی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آخر صحابہ سے محبت کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ حجاج ابن یوسف نے سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا، حضرت انس بوڑھے تھے اور وہ دربار سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے تھے، ان کی گردن پر داغ لگا کر انہیں ذلیل کیا، یہ کبار محدثین لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یعنی کتنے صحابہ کو شہید کر کے اور ہزاروں تابعین کو اس طرح کاٹ دیا جیسے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہی بنی امیہ کے وہ حکمراں ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں ایسا ننگا ناچ کیا ہے ظلم کا کہ 10,000 صحابہ و غیر صحابہ کو شہید کیا۔ یزید کی فوج نے انہیں شہید کیا، 1,000 صحابیات کے گھر میں گھس کر بدکاریاں کی۔ سارے محدثین نقل کرتے ہیں، سارے مورخین نقل کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر یزید پر لعن کرتے ہیں، ملعون قرار دیتے ہیں اس کو۔ پھر اس کے بعد یزیدی فوج نے کعبہ مقدسہ پر حملہ کیا، گولے باری کی، اور کعبے کا غلاف جلا، عمارت جلی۔ اور اس کے بعد پھر بنی امیہ کا فرعون، اور سب سے خطرناک فرعون جس نے 1,20,000 مسلمانوں کو، جن میں صحابہ اور تابعین ہیں، ان کو شہید کیا۔ تو کہاں چلا جاتا ہے انہی کا جذبہ جو صحابہ کی بات کرتے ہیں؟ ایک طرف وہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر حجاج نے کعبہ مقدسہ پر حملہ کر کے مکے کی حرمت، حرم کی حرمت، مسجد حرام کی حرمت، کعبے کی حرمت کو پامال کیا، کعبے پر گولہ باری کی۔ حضور کے محبوب صحابی حضرت زبیر اور ان کے بیٹے صحابی عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے کعبے پر گولے چلائے، کعبے کو جلا دیا، دیوار توڑ دی، گرفتار کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سولی پہ چڑھایا، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت اسماء ابو بکر صدیق کی بیٹی اور ہجرت کے موقع پر حضور کی مدد کرنے والی اور اپنے پٹکے سے کپڑا پھاڑ کر حضور کے توشے کو باندھنے والی، اور جن کا بہت بلند مقام ہے، ان کو حجاج نے گالیاں بکی، کہا کہ بڈھی سٹھی، اگر سٹھیا نہ گئی ہوتی تجھے بھی قتل کر دیتا۔ یہ ساری روایتیں اہل سنت علماء محدثین لکھ رہے ہیں۔ جو باتیں اور لوگ لکھ رہے ہیں وہ تو بے انتہا خطرناک ہیں، لیکن جو ہمارے علماء لکھ رہے ہیں، ہمارے محدثین لکھ رہے ہیں اور تفصیلات بیان کر رہے ہیں، ان کے بعد کوئی بھی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس میں ایمان کی رمق ہو، جس میں شرم ہو، حضور سے شرم ہو، اللہ سے کچھ شرم ہو، وہ حجاج کی تعریف کر سکتا ہے؟ تو حیرت ہوتی ہے کہ ناصبیت اور یزیدیت کی بیماری کتنی کینسر والی بیماری ہے، کیسا کوڑ ہے جو کسی کے دماغ کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ پھر ایسا گندا، ناپاک، بدبودار انسان بن جاتا ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کی قدر نہیں رہ جاتی۔
عبداللہ ابن زبیر کی قدر نہیں اس کے دل میں، اس کے دل میں قدر نہ حسن کی، نہ حسین کی، نہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کی، نہ محمد ابن ابی بکر کی۔ تمام صحابہ کا دشمن بنتا ہے وہ اپنی ناسبیت کے لیے اور اپنی یزیدیت کے لیے۔ کیا ہو گیا اس کو؟ کتنا مردود، کیسا منحوس، کیسا بدقسمت ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا۔ آپ نے فتن اور ملاحم کی حدیثوں میں کیا ارشاد فرمایا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پڑھیں، کیونکہ ہمیں ہدایت لینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمیں ہدایت لینی ہے قرآن پاک سے۔ اب اگر کوئی حضور ہی کی حدیثوں کا چراغ بجھا دینا چاہتا ہے اور اس پر ہنگامے کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ بھائی اس کے لیے تو کوئی علاج نہیں۔ مولانا اسماعیل شہید نے جب تقویت الایمان لکھی تو بعض جملے ایسے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ آگ لگ جائے گی، تو فرمایا کہ لگنے دو آگ۔ گویا توحید کے اظہار کا ایک ایسا جوش تھا کہ انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ بعض باتیں لکھ دی، اور اس پر پھر جو ہنگامہ ہوا ہندوستان میں، بر صغیر میں 2 حصوں میں پوری امت مسلمہ بٹ گئی۔ حوالہ اسی کا دیتے ہیں، بات وہیں سے لے کے چلتے ہیں، اور پھر جو لڑائیاں ہوئیں۔ لیکن ایک بات بہرحال ظاہر ہے کہ جو بریلوی کہلاتے ہیں اور جو اپنے کو اصلاً اہل سنتی والجماعت کہتے ہیں، وہ ناسبی نہیں، وہ یزیدی نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کرم فرمایا جو اپنے کو دیوبندی کہتے ہیں اور جنہیں وہابی کہا جاتا ہے۔ ان میں تو بہت سے ناسبی ہیں، بڑے زہریلے ناسبی ہیں اور بڑے زہریلے یزیدی ہیں، اور سب کو معلوم ہے، اور آج انہی کی طرف سے پاکستان کو جلایا جا رہا ہے، آگ میں جھلسایا جا رہا ہے، اس کو توڑا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح بر صغیر میں جو کچھ ان ناسبیوں نے اور یزیدیوں نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ خود ہی اس کی آگ میں جھلستے ہیں، شور و ہنگامے کرتے ہیں، پھر خود جلتے ہیں، دنیا میں بھی جلتے ہیں اور آخرت میں بھی جلیں گے ایسے مجرم اور خبیث لوگ۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا صبر کے ساتھ اور علم کی قدر کرتے ہوئے اور حدیثوں کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور غلط موقف اختیار نہ کیے جائیں، اور اپنا کوئی لقب اختیار کر کے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور بریلوی کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اور پھر آپس میں لڑتے مرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر و مشرک کہتے ہیں۔ امت کا ایک بڑا دھڑا دیوبندیوں اور وہابیوں کہتا ہے گستاخ رسول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مشرک ہے۔ جنگ تھمتی نہیں، اور اس کے بعد جن کا یہ حال ہے کہ بڑے اہل سنت بنتے ہیں، ان کے ٹکڑوں پر ٹکڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے ادارے کے ٹکڑے ہوئے، ان کی جماعت کے ٹکڑے ہوئے، پھر ٹکڑوں کے ٹکڑے ہوئے۔ اس سارے عذاب میں وہی کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ شروع سے بھی دیکھیے کہ یہی ناسبی تھے جنہوں نے پہلے ایک دھڑا کاٹا اور علی کے شیعہ کہا، اس کے بعد سارے فتنے انہی کے گھر میں پیدا ہوئے، مرجیہ انہی کے درمیان ہوئے، اور کہہ دیا ابو حنیفہ بھی مرجی ہیں، اور جہمیہ انہی کے درمیان ہوئے، اور معتزلہ انہی کے درمیان ہوئے، اور کرامیہ انہی کے درمیان ہوئے۔ یہ سارے فرقے تو انہی اہل سنت میں ہوئے، یہ شیعوں کے تو فرقے ہیں نہیں، ان کے درمیان دوسرے فرقے پیدا ہوئے۔ تو یہ سارے جو فتنے ہیں ان پر غور کر کے امت کے جوڑنے کی فکر کرنی چاہیے، اور امت جڑے گی تو حدیث و قرآن پر جڑے گی۔ جہاں نیچے آ کر تقسیم و تفریق کا عمل شروع ہوا، اور جہاں پر کسی نے علی کے بارے میں غلو کیا اور کسی نے ان کی تنقیص کی اور سب و شتم کیا، یہ دونوں مجرم ہیں، دونوں گمراہ ہیں، اور امت سے اپنے کو ہٹانے کا کام خود کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک امت کا تعلق ہے تو امت کو ایک ہونا چاہیے، اور دھڑا بندیاں ختم ہونی چاہیے۔ ایک ہونے کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ قرآن کو اصل بنایا جائے، پھر قرآن پاک کی تشریح کرنے والی جو حدیثیں ہیں اور سیرت کی روایتیں ہیں ان پر پوری توجہ دی جائے۔ اس لیے جو میرے احباب ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ جو دعوے اور الزام تراشیاں اور غلط قسم کی باتوں کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس سے باہر نکلیں اور علمی سطح سے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ بھی کچھ اور بات کہتے ہیں ان سے کہیں کہ پہلے پوری بات سنیے۔ بات ہم لوگوں نے سب کی سنی، معتزلہ کی سنی، شیعہ کی سنی، مرجیہ کی سنی، کرامیہ کی سنی، ہمارے علماء نے ہر موضوع پر بحث کی اور بڑی بڑی لمبی بحثیں ہوئیں، اور اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ایک حلقے نے جو کہہ دیا وہی برحق ہے،
سب میں بڑی غلطیاں ہیں اور بڑے دعوے ہیں، بڑے الزامات ہیں، اور حقیقت تک پہنچنے کی کوششیں ان علماء نے جو غیر جانبدار ہیں اور محقق ہیں اور حقیقت تک واقعی پہنچنا چاہتے ہیں، انہوں نے کوشش کی اور الحمدللہ بہت سے مقامات پر ان کو کامیابیاں ملی ہیں۔ ایسے محققین علماء موجود ہیں جن میں شیخ محمد ابو زہرا بھی ہیں، اور جامعہ ازہر کے بعض بڑے شیوخ بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے علماء ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور فرقہ واریت سے بلند ہو کر حقائق کا جائزہ لیا جائے۔